نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ریاض الصالحین کی باب توبہ سے کچھ حدیثیں دیکھیں گے توبہ کے متعلق۔ یہ پہلی حدیث جو آپ کے سامنے ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا بھیرا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو برائی کرنے والا رات کو توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کا ارتکاب کرنے والا دن کو توبہ کر لے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، جو قرب قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ مسلم کی ایک روایت ہے۔ اسی کے بعد مسلم کی ایک اور روایت ہے، صحیح مسلم کی ایک اور روایت، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اسی طرح ترمذی کی ایک اور حدیث آگے آ رہی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک اسے غرغرہ نہ شروع ہو جائے، یعنی عالم نزاع اس پر طاری نہ ہو جائے۔ تو ان حدیثوں سے ہم پر یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دن اور رات کو اپنا ہاتھ پھیلا کر بندے کا انتظار کرتا ہے کہ کب وہ اس کے حضور اپنی توبہ پیش کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے۔ اس کے علاوہ انسان کے لیے توبہ کے دروازے ہر وقت اور ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، جب تک کہ قرب قیامت نہ آ جائے، یا جب تک کہ کسی شخص پر عالم نزاع یا غرغرہ یا اس کے موت کا وقت نہ آ جائے۔ تو ہمیں توبہ کو اپنی زندگی میں توبہ کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور یہ عادت بنانی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ہم سے اگر کوئی ایسا کام ہو گیا جو اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کے مطابق کا ہو، تو فوراً توبہ قبول کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ توبہ کے دروازے ہم پر بند ہو جائیں، اور وہ ہمارا جو عمل جو اللہ کے حکم کے خلاف تھا، وہ خدا نہ خواستہ ہمیں آخرت میں کوئی بڑے عذاب کا پیش خیمہ نہ ثابت ہو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں اس حدیث سے بہت سبق حاصل ہوگا، اور ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔